اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے گزارش ہے، اسلامک یوٹیوب چینل پہ نئے دوست ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے آج کے زبردست انٹرسٹنگ واقعے کی طرف۔ دوستو، حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کون ہیں؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت نے ماں کا حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ حضرت اویس کرنی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبریل آسمان سے پہنچے اور ان کی بات حضور نے بیان کی۔ چونکہ حضور دیکھ رہے تھے آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کریں گی، تو قیامت تک کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کوئی نشانی تو بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو تب قیامت آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد درمیانہ ہوگا، رنگ کالا ہوگا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کرائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے لوگ کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلے کے لوگ کھڑے رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے سب بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم کرنی ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ اس نے کہا آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہیں نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں۔
اسے خبر نہیں یہ کون ہے۔ حضرت عمر نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا آپ کون ہیں کیوں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا۔ حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا، وہ کانپنے لگے۔ کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تو ہی اویس ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں، میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے کیا دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت ہے۔ جب سارے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو اور اویس کو جنت کے دروازے پہ روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں بلکہ اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، اور وہ نیکی ماں کی خدمت ہے۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت، عزت اور احترام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی انہیں مقام عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو ان کا حصہ بھی اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک